أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الإنس يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان آواز مل رہی ہے نا؟ جی يسأله من في السماوات والأرض يسأله اس سے سوال کرتے ہیں کون؟ من فی السماوات والارض جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں کل یوم ہوا فی شان ہر دن وہ ایک شان میں ہے کل یوم ہر دن ہوا یعنی اللہ رب العزت فی شان ایک شان میں ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان سوئے انس و جن تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے سنفرغ لکم ایھا الثقلان سنفرغ فارغ ہوں گے ہم لکم تمہارے لیے ایھا الثقلان اے دونوں جماعتوں ترجمہ کریں گے سنفرغ لکم ایھا الثقلان اے دونوں جماعتوں ہم ان قریب تمہارے لیے فارغ ہوں گے فبأي آلاء ربكما تكذبان سوئے انس و جن تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یا معشر الجن والانس اے جماعت جنات یا معشر الجن والانس اے جماعت جنات اور انسان یعنی اے انسان و جنات کی جماعت ان استطاعتم اگر تم سے ہو سکے ان تنفذوا کہ تم نکل سکو من اقطار السماوات والارض زمین اور آسمان کے کناروں سے فانفذوا تو نکل جاؤ لا تنفذون تم الا بالسلطان تم بغیر قوت کے نہیں نکل سکتے فبأي آلاء ربكما تكذبان سوئے انس و جن تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے
یرسل علیکما شواظ من نار، یرسل علیکما شواظ من نار، تم دونوں پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، یرسلو چھوڑا جائے گا، علیکما تم دونوں پر، شواظ من نار آگ کا شعلہ اور دھواں، آگ کا شعلہ، ونحاس اور آگ کا دھواں، فلا تنتصران سو تم اسے ہٹا نہ سکو گے، فبأي آلاء ربكما تكذبان سوئے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فإذا انشقت السماء فإذا انشقت السماء پھر جب آسمان پھٹ جائے گا، فکانت وردتن کالدہان سو ایسا ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا، لال چمڑا، فکانت تو ہو جائے گا، وردتن کالدہان ایسا سرخ، ایسا ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا، فبأي آلاء ربكما تكذبان سوائے انس و جن تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے۔ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، فيومئذ سو اس دن، لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان سو اس دن نہیں سوال کیا جائے گا عن ذنبه اس کے گناہ کے بارے میں، فیومئذ سو اس دن، لا يسأل عن ذنبه سو اس دن نہیں سوال کیا جائے گا عن ذنبه اس کے گناہ کے بارے میں کسی انسان یا جنات سے، فبأي آلاء ربكما تكذبان سوئے انس و جن اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے۔ یعرف المجرمون، یعرف پہچانے جائیں گے، کون؟ المجرمون مجرم لوگ، بسیماہم اپنی نشانی کے ذریعے، ویؤخذ بالنواصی والاقدام سو پیشانیوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا، فبأي آلاء ربكما تكذبان سوائے انس و جن اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، هذه جہنم یہ جہنم ہے، التي يكذب بها المجرمون جسے مجرمین جھٹلاتے ہیں، یطوفون بینہ وبین حمیم آن یطوفون چکر لگائیں گے، بینہما دوزخ کے، وبین حمیم آن اور کھولتے ہوئے پانی کے، یطوفون بینہ وبین حمیم آن دوزخ کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر لگائیں گے، فبأي آلاء ربكما تكذبان سوائے انس و جن تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے۔ آواز مل رہی ہے برابر؟ بولیے گا، جی جی ترجمہ سمجھ میں آیا؟ جی، سب سے پہلی آیت جو پڑھی گئی ہے، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت کی شان اور اس کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اور انسان اور جنات کی عاجزی کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس میں آزاد ہوں، بلکہ ہر اس کے اعمال کے متعلق سوال کیا جائے گا۔
اور ان قریب حساب و کتاب ہونا ہے، اس کے بعد حساب و کتاب سے فارغ ہوں گے، اور جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض، اس سے سوال کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، کل یوم ہوا فی شان، اللہ رب العزت اپنے کیا ہے ایک شان میں ہے، یعنی روئے زمین اور آسمان کے تمام فرشتے، جنات، انسان، تمام مخلوقات اللہ رب العزت سے ہی سوال کرتے ہیں، اور اس کی ایک شان ہے، وہ ایک عظمت ہے اس کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے اللہ کہتے ہیں سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، کہ اے انسان و جنات کی جماعت، ہم ان قریب تمہارے لیے فارغ ہوں گے۔ مطلب یہ ہے، یعنی ہم ان قریب تمہارے حساب و کتاب کے لیے ہم فارغ ہوں گے، یعنی تمہارا حساب محاسبہ کریں گے۔ مخلوق کے سمجھانے کے لیے مجاز، مخلوق کو سمجھانے کے لیے یہاں پر اللہ نے کہہ دیا کہ ہم فارغ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کام کو چھوڑ کے دوسرے کام کے لیے فارغ ہوں گے، یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے بولا گیا ہے، ورنہ اللہ رب العزت کو کبھی بھی کسی بھی لمحہ کسی کام کے لیے مستقل فارغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے تمام کاموں کو ایک وقت میں، ایک ہی لمحے میں کرنے پر قادر ہیں، وہ بس سمجھانے کے لیے ایسا بول دیا گیا۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان۔ یہاں پر انسانوں اور جناتوں کی عاجزی کو بیان فرمائی کہ تم دونوں جماعتوں کو اگر یہ قدرت حاصل ہے کہ آسمان اور زمین کی حدود سے نکل سکو، آسمان اور زمین کے باؤنڈری اور اس کے احاطے سے نکل سکو، تو نکل جاؤ۔ پھر اگر لگ رہا ہے یاد رکھو، یہ بغیر طاقت و قوت اور زور کے نہیں ہو سکتا، اور تم میں یہ طاقت نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم میں یہ طاقت نہیں ہے۔ جس طرح قیامت کے آنے سے پہلے تم عاجز ہو کہ آسمان و زمین کو تم باہر نہیں نکل سکتے، تو قیامت کے آ جانے کے بعد، آخرت کے حساب و کتاب کے ہونے کے بعد تم اور بھی عاجز ہو جاؤ گے، اور تم اللہ کے پاس سے ہرگز تم ٹل نہیں سکتے ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ تمہارے تمام اعمال کا محاسبہ ہوگا، پھر جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سوائے انسان و جنات تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ۔ اللہ کہتے ہیں کہ یرسل علیکما شواظ من نار، کہ ان پر بھیجا جائے گا، تم دونوں پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، سو تم وہاں سے نہ ہٹ سکو گے، تو اے جن و انس تم رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی دوزخ کا عذاب جب تم پر دیا جائے گا، اور جب تم دوزخ کے عذاب اور اس کی آگ کے لپٹوں اور شعلوں سے جب تمہارا سامنا ہوگا، تو تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی وہاں پر تم کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ دھواں سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس کی تاریکی اور اس کے بھیانک پن کو بتانا ہے، کہ جہنم کی آگ بہت ہی گرم ہوگی۔ سورہ مرسلات میں اسی کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب، انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انها ترمی بشرر کالقصر کأنه جمالات صفر ویل یومئذ للمکذبین۔
ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اس میں اللہ فرمائے ان طلقو، چلو ایک سائبان کی طرف جن کی اس کی شاخیں 3 ہیں، جو سایہ والا نہیں ہے، نہ وہ گرمی سے بچا سکتا ہے، بے شک وہ دوزخ بڑے بڑے انگارے پھینک رہا ہے جیسے بڑے بڑے محل ہوں، گویا کہ وہ کالے کالے اونٹ ہیں، اس روز جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں جہنم کی آگ کی بھیانک پن کو بتایا گیا ہے کہ جہنم کا شعلہ اور جہنم کی آگ اتنی بھیانک ہوگی کہ انسان اس سے باہر نہ نکل سکے گا، اور انسان اس قدر وہاں پر مجبور اور بے بس ہو جائے گا اور اتنے بھیانک آگ میں ڈالا جائے گا جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہ سب چیزیں بتا دی گئی، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم اپنے رب کی جو نعمت ہے تم کو حاصل ہے، ان نعمتوں کا تم یاد کر کے اپنے رب کے شکر گزار بنو۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان کے پھٹنے کا تذکرہ فرمائے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا تو اس کا رنگ بالکل کیا ہو جائے گا؟ لال ہو جائے گا، سرخ ہو جائے گا، ایسے جیسے لال رنگ کا چمڑا کسی جانور کو ذبح کر کے اس کا چمڑا جو نکالا جاتا ہے اور خون میں لت پت چمڑا جو سرخ ہوتا ہے، ویسا آسمان کا شکل، ویسی آسمان کی شکل ہو جائے گی۔ سورہ فرقان میں فرماتے اللہ تعالیٰ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس آسمان ایک بدلی پر سے پھٹ پڑے گا اور بکثرت فرشتے اتارے جائیں گے، گویا کہ آسمان بھی پھٹ جائے گا اور پورا دنیا تتر بتر ہو جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں تو اڑتے پھریں گے اور پوری کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ درہم برہم کر دیں گے۔ پھر اللہ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سوائے انس و جن تم نے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آگے کہتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کہ اس کے بعد کسی انسان اور جن سے اس کے جرم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ کسی بھی مجرم سے کوئی بھی سوال جو ہوتا ہے اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو معلوم نہیں ہوتا ہے اس نے کون سا جرم کیا ہے، کتنا بڑا جرم کیا ہے، ایک تو یہ ایک سوال کا ذریعہ ہے، اور کبھی اسے بتانے اور جتانے کے لیے ہوتا ہے، یا تم نے ایسا ایسا کیا ہے ہم کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے، ہر چیز کی ہمیشہ ان کو خبر ہے، بندوں کو فائدہ فرمانے سے پہلے ہی ان کے حوالے سے واقف ہیں۔ تو جو لوگ بھی مجرمین قیامت کے دن حاضر ہوں گے اسے اپنے علم میں لانے کے لیے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے جاننے کے لیے کہ تم بتاؤ تم نے کیا کیا جرم کیا ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ پہلے سے اس کا جرم جانتے ہیں۔ اسی کو اس آیت میں فرمایا گیا کہ ولا يسأل فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن کسی مجرم سے، کسی مجرم یعنی انسان و جنات سے کسی اس کے جرم کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سوائے انسان و جنات اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مجرم لوگ خود پہچانے جائیں گے، یعرف المجرمون، اور مجرم لوگ پہچانے جائیں گے بسیماہم، اپنی نشانی کے ذریعے سے، سو ان کو پکڑا جائے گا ان کے پیشانی اور قدموں کے ذریعے سے۔ سورۃ الاسراء میں ایک آیت ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم قیامت کے دن ان کو اندھا اور گونگا اور بہرا کر کے منہ کے بل چلائیں گے،
سورہ طہ میں ہے وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ، اور ہم اس روز مجرم لوگوں کو اس حالت میں جمع کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، چپ کے آپس میں باتیں کرتے ہوں گے۔ کافروں کا چہرے کے بل چلنا، پھر اندھا گونگا بہرا ہونا، آنکھیں نیلی ہونا، یہ سب ان کی علامت اور پہچان ہوگی، نشانیاں ہوں گی جن کے ذریعے سے کافروں کو پہچان لیا جائے گا۔ ان کے قدم اور پیشانی کے بال پکڑ کر گٹھری سی بنا کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں یغرف المجرمون بسیماہم، کہ مجرم لوگ اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ فیوخذ بالنواصی والاقدام، پھر ان کے سر اور ان کے پیر کو پکڑ کے ان کے پیشانی کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، سوئے جنات و انسان، تم کو یہ سب بتا دیا گیا کہ تمہارا رب ان سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ساتھ یہ معاملات ہونا ہے، پھر دنیا میں تم جو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہو، پھر ان نعمتوں کو تم کیوں جھٹلاتے ہو؟ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، یہ جہنم ہے جس سے مجرمین جھٹلاتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ جس روز قیامت قائم ہوگی، جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو ان سے کہا جائے گا، مجرموں سے، یہی وہ دوزخ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یہی جہنم ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، اب چکھو اس کا مزہ۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا ہاں، وہ جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا اور ان کو کہا بھی جائے گا کہ تم جس چیز کو جھٹلاتے تھو اس کا تم مزہ چکھو، اور پھر ان کو گرم پانی، کھولے ہوئے پانی پیپ، اس سے ان کا سامنا ہوگا۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں، ایک جگہ ہے سورہ حج میں ہے یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور پینے کے لیے پانی طلب کریں گے تو گرم پانی دیا جائے گا۔ سورہ کہف میں ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اگر یہ کافر یاد کریں گے اور پانی مانگے تو ایسے پانی سے پانی دی جائے گی جو تیل کی تیلچھٹ کی طرح ہوگی، وہ چہروں کو بھون ڈالے گی اور چہروں کے چمڑے اور اس کے گوشت بالکل بھون کر گر جائیں گے نیچے، ایسے پانی سے ان کو پانی پلایا جائے گا۔ سورہ محمد میں ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور ان کو گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا اور ان کے نیچے سے وہ پورا بہہ پڑے گا۔ سورہ مومن میں ہے یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، اور وہ لوگ گرم پانی میں کھینچے جائیں گے پھر انہیں آگ میں جلایا جائے گا۔ بہرحال آگے کہتے ہیں یطوفون بینہا وبین حمیم آن، کہ دوزخ کے اور گرم دوزخ میں اور گرم پانی کے درمیان یہ چکر لگائیں گے۔ مفسرین نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ کبھی انہیں آگ میں ڈال کر عذاب دیا جائے گا اور کبھی گرم پانی کے عذاب میں انہیں مبتلا کیا جائے گا۔ سورہ صافات میں ہے ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، کہ اگر گرم پانی پلانے کے لیے انہیں گرم پانی کی جگہ لے جایا جائے گا، پھر واپس جہنم یعنی جہنم کے آگ میں ان کو ڈالا جائے گا۔ بعض علماء نے آیت کے ایک معنی یہ لیے ہیں، یعنی گرم پانی کی جگہ گرم پانی کے لیے جہنم سے باہر ہوں گے، جہنم سے باہر ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ بہرحال اسی کو اللہ کہتے ہیں کہ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، تو چکر لگائیں گے دوزخ اور گرم پانی کے درمیان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، سوئے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے۔ بہرحال ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت، اپنی عظمت، اپنی شان، اپنی عظمت کو بیان فرمایا، اور انسان اور جنات کی بے بسی اور ان کی حالت کے بارے میں تذکرہ کیا،
کہ انسان اور جنات کے حالات اور ان کی تباہی کیسے ہوگی اور ان کی حالت کیا ہوگی، وہ بالکل وہاں مجبور اور بے بس ہوں گے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت کامیاب ہو جائے تو دنیا میں اپنے رب کی نعمتوں کا جو استعمال کر رہے ہیں اس کا شکر گزار بننا ہوگا، اور اس کے لیے صحیح سے آدمی کو اس کا استعمال کر کے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بننا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جس طرح اپنے فضل سے ایمان عطا فرمائے ہیں، اللہ ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے۔ آواز بالکل بیٹھ گئی ہے مستقل کئی دن سے، کیا کرے وہ، اتنی گرمی ہے، ہر وقت بدن بھیگا رہتا ہے۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔ رکھے پھر؟ জি। হুজুর ٹھیک ہے، পানি তো السلام এখন علیکم۔ এত গরম হয়ে যায়, হ্যাঁ? কি বলছেন? কবে মরার পর হ্যাঁ জাহান্নামে গিয়ে মানুষ গরম পানি পাবে, কিন্তু এখনই তো সেই জাহান্নামের মানে গরম পানি গ্রীষ্মকালে সবাই পাচ্ছে, চানও করছে খাচ্ছেও। এ গরম নয়, সে আরো গরম। হ্যাঁ এটাও ফুটানো পানি, এখন এখন যা মানুষ পাচ্ছে মোটামুটি ফুটানো পানি। ম্যাডাম, ওই যে পানি যে হ্যাঁ লেখা আছে তাফসিরে, যে যে হুম জাহান্নামীদেরকে যে জাহান্নামের পানি দেওয়া হবে, তো হুম ওরা মানে পানি পানি চিল্লাবে। হুম জাহান্নামে যে দারোগা আছে সে একটা আঁকড়া, আঁকড়া বলে মানে কি, এই যে রুটি সেকে না, মানে আপনারা মহিলারা যে ওই একটা চিপটা দিয়ে লোহা, হ্যাঁ হ্যাঁ তো ওইরকম বড় লোহার একটা রড থাকবে, ওই রডে একটা বালতিতে পানি ভরবে, আর এই আচ্ছা আচ্ছা পানিটা ওই জাহান্নামীর কাছে নিয়ে যাবে। যে এই পানিটা মুখের সামনে গেলে পুরো মুখের চামড়া গোশত পুরো নিচে পড়ে যাবে ওই শুধু পানির আচ্ছা সামনে আসলে, কিন্তু আচ্ছা তার আচ্ছা পেয়াস যাবে না। যখন বলবে পানি পানি, ওই পানি যেই মুখে দিবে পুরো তার আঁত গুলো পুরো পুড়ে একদম মানে নিচে থেকে বের হয়ে যাবে বিলকুল। আল্লাহ মাহফাজনা, মানে জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুন থেকে 70 গুণ বেশি, ওইভাবে ওখান থেকে পানিও 70 গুণ বেশি গরম। বাস আল্লাহ হিফায়ত করনে वाला, উনি ইমান উপরে বাকি রাখনে वाला। মানুষের মানে কিছুর বসে নেই, বাস আমাদের যা করণীয় করে যেতে হবে। আল্লাহ পাকি ইমানের রক্ষা করনে वाला। ঠিক আছে, আরো যদি কিছু প্রশ্ন থাকে। ঠিক আছে, তাহলে রাখছি। আসসালামু আলাইকুম।